بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 15 اگست ہے، منگل کا دن، صبح کا وقت، اچھی صبح، بہترین خوبصورت صبح، سو گڈ مارننگ، صبح بخیر اینڈ السلام علیکم ایوری بڈی۔ آپ کا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں پھر سے صبح کا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خوش و خرم ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، صبح کے وقت ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے تاریخ ہندوستان۔ ہندوستان کی تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے ہم پہنچے ہوئے ہیں 19ویں صدی کے چوتھے عشرے میں، یعنی 1835 تک ہم نے کور کر لیا، اور اب آج بات ہوگی 1836 سے 1842 تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عرصہ ہے جب تاج برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں حکمرانی کرنے کے لیے 10واں گورنر جنرل وارد ہوا، ادھر تشریف لائے، جن کا نام تھا لارڈ آکلینڈ۔ نام میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، یہ 10واں گورنر جنرل ہے۔ یہ 1836 میں ہندوستان میں آئے اور 1842 تک انہوں نے حکومت کری۔ کون؟ گورنر جنرل جن کا نام تھا لارڈ آکلینڈ۔ لارڈ آکلینڈ ان کا نام تھا۔ 1836 سے لے کر 1842 تک 7 سال کا عرصہ اس بندے نے حکومت کی۔ لارڈ آکلینڈ 10واں گورنر جنرل تاج برطانیہ کی طرف سے ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوا، یہ بنا کیسے، یہ میں کہانی ہے آپ کو کسی دن سناؤں گا، لیکن فی الحال یہ بتانا ہے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام شروع کریں اور اس کا مندہ پڑ جائے، چلتے ساری کسی کام کا بگڑ جانا یا بدشگونی ہو جانا کو کہتے ہیں سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ ہندوستان میں ابھی آ کے یہ سیدھے پدرے بھی نہیں ہوئے تھے۔ کون؟ 10ویں گورنر جنرل لارڈ آکلینڈ، 1836 سے 1842 تک 7 ایئرس کا عرصہ۔ ہوا کیا کہ افغانستان میں، ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان کے ہمسایہ ملک افغانستان میں ایک بہت بڑی گھٹنا گھٹی، بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اور ایک جانی پہچانی شخصیت جس کا پوری ہندوستان کی تاریخ میں بہت بڑا نام، ہندوستان کا بادشاہ سلطان احمد شاہ وفات پا گئے قضائے الہی سے۔ سلطان احمد شاہ وفات پا گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فوت ہو گئے۔ اب وہاں پہ چھینا جھپٹی شروع ہو گئی اقتدار کی افغانستان میں، اور بات خانہ جنگی تک پہنچ گئی۔ دو مضبوط امیدوار، دو مضبوط دھڑے سامنے آ گئے جو تخت پر قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، افغانستان کا بادشاہ سلطان بننا چاہ رہے تھے۔ ان میں بہت بڑا نام، سب سے پہلا نام شاہ شجاع کا ہے۔ شاہ شجاع، اچھا، شاہ شجاع جو ہے یہ احمد شاہ کے خاندان میں سے ہی تھا، اس لیے اس کا دعویٰ بنتا تھا کرنا۔ اس کا نام تھا احمد شاہ۔ احمد شاہ تو وفات پائی نا، اس کی جگہ پہ اس کا جو رشتہ دار تھا، خاندان کا بندہ، وہ تھا شاہ شجاع۔ یہ صاحب ایک امیدوار، یہ دھڑا بہت مضبوط دھڑا، افغانستان کی سلطانی یا بادشاہت حاصل کرنے کے لیے تخت کا مضبوط اور بڑا گروہ رکھنے والا، بڑی اپنی پیروکاری رکھنے والا یہ بندہ تھا، اپنی حمایت یافتہ افغانوں کا۔ کون؟ شاہ شجاع۔ مگر اس کے مد مقابل کس نے سر اٹھایا؟ وہ اس کا نام تھا دوست محمد خان۔
دوست محمد خان جو تھا یہ وزیر اعظم کا بیٹا تھا. یہ دوسرا بندہ. اب ان دو بندوں میں رسا کشی چکلش ایسی شروع ہوئی اقتدار کی جنگ کہ پورے ملک میں پھیل گئی اور دو مضبوط گروہ افغانوں کے آپس میں لڑ پڑے اور قتل و غارت گری کا اتنا بڑا سانحہ ہونے جا رہا تھا کہ اس میں مداخلت کرنا پڑی انگریز سرکار کو. کیوں ضرورت تھی انگریز کو؟ اس لیے ضرورت تھی کہ انگریز کو ہمیشہ سے ہندوستان میں بیٹھ کر ہمیشہ سے ایک ملک سے اس کو خطرہ رہا اور وہ تھا روس. روس سے ہمیشہ وہ خوف و خطر میں رہے ہیں انگریز یہاں پر جب تک ہندوستان میں رہے ہیں کہ یہ اگر اس نے چڑھائی کر دی ہندوستان پر، فوج کشی کر دی تو یہ ہمیں لے دے جائے گا. اب روس کو ہندوستان میں آنے کے لیے افغانستان میں سے گزرنا پڑنا تھا اور ایک مضبوط اور دفاع کرنے والا افغانستان، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انگریز دوست افغانستان. انگریز کی مجبوری تھی، وہ قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان میں بد امنی ہو، افغانستان میں لا قانونیت ہو، وہاں پہ لڑائی جھگڑا قتل و غارت گری اور آپسی جھگڑے اگر شروع ہو جائیں گے تو روس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ وہ افغانستان پر قبضہ کرے اور وہاں سے آسانی سے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے انگریزوں کو تیا پانچا کر کے دفنا دے. خیر ان کو ضرورت اس لیے پڑی تھی، اس سے پہلے کہ یہ وہاں پہ اپنا کوئی فیصلہ لیتے، اپنا کوئی وفد ڈیلیگیشن بھیجتے کابل میں. افغانستان کا دارالحکومت تھا کابل، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے دو گروہ آپس میں دست و گریبان تھے. ملک میں خانہ جنگی اور خون ریزی شروع ہو چکی تھی کہ غالب آیا کون؟ شاہ شجاع. شاہ شجاع غالب آیا اور اس نے وہ قبضہ کر لیا جی. لیکن اس کے زیادہ دن ان کے قدم نہیں لگنے دیے اس کے مخالفین نے شاہ شجاع کے. اس کو جوتے چھوڑ کر بھاگنا پڑا. کس کی وجہ سے؟ اس کے مخالف گروپ اور امیدوار کی وجہ سے جس کا نام تھا دوست محمد خان. وہ غالب آ گیا، اس نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا. اور شاہ شجاع کہا جاتا ہے کہ اعصابی کمزور تھا. یہ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ بزدل کہہ لیں، اعصابی کمزوری کہہ لیں، یا پھر ضرورت سے زیادہ شرافت کہہ لیں، اس میں تھی. یہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا وہاں سے اور دوست محمد خان کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا. دوست محمد خان نے کابل پر، پورے افغانستان پر اپنا قبضہ جما لیا. اپنی سلطانی یعنی بادشاہت کا حکم جاری، فرمان جاری کر دیا، اعلان کر دیا، جسے افغانوں نے کچھ نے خوشی سے اور کچھ نے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا. اب شاہ شجاع جو تھا یہ افغانستان میں جان بچاتے ہوئے بھاگتا پھرتا گرتا پڑتا یہ پہنچ جاتا ہے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے انگریز سرکار کے پاس، گورنر جنرل کے پاس. اس کے پاس چلا گیا. کہاں؟ کلکتہ میں، جہاں پہ گورنر جنرل کا آفس تھا، دفتر تھا. کلکتہ میں جا کر اس نے ملاقات کی انگریز کو، گورنر جنرل کو، لارڈ آکلینڈ کو ساری کہانی اور بات سنائی کہ اصل اس کا حقدار تخت کا میں ہوں، اس لیے کہ احمد شاہ کی قریبی رشتہ داری، انہی کے خاندان کا چشم و چراغ ہونے کے ناطے میرا حق. یہ جو بیٹھ گیا دوست محمد خان، یہ تو وزیر اعظم صاحب کی اولاد ہے. اس وزیر اعظم کی جو احمد شاہ کے دور حکومت میں وزیر تھا، سینئر وزیر تھا، وزیر اعظم تھا، اس لیے اس کا حق نہیں بنتا. خیر انگریز نے فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا انگریز سرکار نے، اور اس کے لیے ایک رہائش کا اور وظیفے کا انتظام کر دیا. اس کو وہاں پہ پناہ دے دی اپنے پاس، اور خود میٹنگز میں مصروف ہو گئے. اور سرے دست ایجنڈے کے اوپر سب سے بڑا
مسئلہ جو تھا انگریز سرکار کا وہ صرف اور صرف افغانستان تھا. افغانستان کیوں ضروری تھا میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ضرورت اس بات کی تھی کہ وہاں پہ جو بیٹھی ہوئی حکومت ہے دوست محمد خان, وہ انگریز کا وفادار نہیں ہے, وہ تاج برطانیہ کا فرما بردار نہیں ہے, اس لیے اس کا حکومت پہ رہنا, تخت پہ بیٹھے رہنا, سلطانی اور بادشاہت کرنا انگریز سرکار کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا. سو انہوں نے فیصلہ کیا 2-4-6 میٹنگز کے بعد, کور کمیٹیوں کی میٹنگ, فوج کی میٹنگ, جرنیلوں کی میٹنگ, فیصلہ یہ ہوا کہ اس کی مدد کی جائے اس بندے کی جو ہمارے پاس مہمان بیٹھا ہوا ہے, جو نمبر 1 تو یہ کہ یہ تخت کا حقدار اصل میں یہی ہے, اور نمبر 2 یہ کہ انگریز کے اپنے مفاد میں یہ بندہ ہے جو ہماری دوستی کا, ہماری بھائی چارے کا دم بھرتا ہے, ہماری فرما برداری کا دعوے دار ہے, اور ہمیں اس پہ پورا یقین ہے کہ ہماری یہ جے جے کار کرے گا, لہٰذا اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. اس کے ساتھ بھیجا جی ایک پورا بریگیڈ انگریز نے بھیجا فوج کا. اچھا, فوج درہ بولان, پہلے تو بلوچستان میں آئی پنجاب سے آگے نکل کے انگریز فوج, اس کے بعد درہ بولان سے پار کر کے افغانستان میں داخل ہوئی, اور سب سے پہلا جو شہر رستے میں ان کے آیا وہ تھا جی قندھار. قندھار شہر کو انہوں نے آسانی سے عبور کر لیا, فتح کر لیا, زیر نگوں کر لیا. دوسرا بڑا شہر, بہت بڑا گڑھ افغانستان کا دوسرا شہر تھا غزنی. غزنی پہ انہیں بہت سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا انگریز فوج کو. دوست محمد خان کی فوجوں نے ان کو ایک دفعہ پاؤں کھاڑنے پہ مجبور کر دیا, مگر بالآخر یہ جٹے رہے انگریز فوج. یہ اپنے ہیوی مشینری کے ساتھ, توپوں کے ساتھ اور بڑے بڑے جدید اسلحے کے ساتھ گئے تھے. افغانوں کے پاس وہ نہیں تھا, وہ سارے کا سارا ساز و سامان, جدید جنگی ساز و سامان, وہ گولہ بارود, وہ توپیں نہیں تھی. اب ہوا کیا کہ جب یہ غزنی کو فتح کر لینے کے بعد کابل کی طرف بڑھے, دارالحکومت کی طرف بڑھے, تو دوست محمد خان نے اب یہی مناسب سمجھا کہ وہ تخت چھوڑ کر بھاگ گیا. جو سلطان تھا, بادشاہ بنا ہوا تھا, اس نے بغیر لڑے شکست تسلیم کر لی. اندازہ کریں, ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ. اس نے جان بچانے کو ترجیح دی, اس نے کہا دفع کرو تخت کو, کرسی کو, بادشاہت کو, اور ملک کو بھی جائے جہنم میں, مجھے اپنی جان بچانی چاہیے. دوست محمد خان وہاں سے بھاگا, نکل گیا, اور انگریز کو بغیر کسی جنگ کے, بغیر کسی مزاحمت کے کابل کے دارالحکومت یعنی تخت کے پر تک پہنچنے کا موقع ملا. اور انہوں نے اپنے بندے کو, اصل حقدار کو, جس کا بہت بڑا حامی گروہ تھا افغانستان میں, احمد شاہ کے خاندان میں سے تھا, سلطان احمد شاہ ابدالی کے خاندان سے, اس کے خاندان سے جو بندہ تھا شاہ شجاع. لیکن میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ کمزور دل اور بزدل آدمی ثابت ہوا. وہ کیسے, اگلی لائنوں میں بتاتا ہوں ابھی اسی قسط میں. اچھا, اس کو بٹھا دیا تخت پر, اور انگریز فوج کلیئرنس لے کر غالب حصہ جو تھا 90% فوج واپس ہندوستان روانہ ہو گئی. اب انہوں نے شاہ شجاع کی درخواست پر اپنا ایک آفیسر اس کے پاس چھوڑا, اس کی رہنمائی کے لیے, اس کی اسسٹنس کے لیے, اس کو حکمرانی کے گر سکھانے کے لیے, اور اس کو گائیڈ لائن دینے کے لیے. بہت بڑا مشہور و معروف, تاریخ میں بہت بڑا نام, انگریز بہت بڑا نام تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سر ولیم مکناٹن. میں اس کا نام بھی آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. یہ وہ آفیسر ہے جو انگریز نے بطور خاص افغانستان میں چھوڑ دیا, اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں 1839 کی. یہ ذہن میں رہے, 1839 میں سر ولیم
مکناٹن، یہ اس آفیسر کا نام تھا، وزیر کہہ لیں یا جرنیل کہہ لیں یا آفیسر کہہ لیں، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نہایت نفیس آدمی تھا، معاملہ فہمی کا قائل تھا، صلح جوئی کا خواہاں تھا ہر ایک کے ساتھ، یہ لڑائی جنگ و جدل نہیں، قتل و غارت گری کے خلاف تھا۔ خیر اس کے ساتھ کچھ انگریز عملہ، کچھ انگریز فوجی اس کی حفاظت کے لیے بھی افغانستان میں رکے، اس اپنے سر ولیم کی حفاظت اور اس کے سٹاف کی حفاظت کے لیے۔ چھوٹا سا ایک ٹکڑا فوجیوں کا وہاں پہ رکا، باقی ساری فوج واپس انڈیا آ گئی، ہندوستان آ گئی۔ ہوا کیا کہ وہاں سے بھاگتے بھاگتے دوست محمد نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، 1 سال کے بعد چھپتے چھپاتے جان بچاتے کلکتہ پہنچ گیا انگریز سرکار کے پاس، اور اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انگریز سرکار نے اس کی معافی قبول کر لی، اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور افغانستان واپس نہ جانے کا وعدہ لے کر اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس نے انڈیا میں، ہندوستان میں سکونت اختیار کر لی، رہائش رکھ لی، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کا ایک بیٹا، بڑا بیٹا جس کا نام تھا اکبر خان، دوست محمد خان کا بیٹا اکبر خان، وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اندر کھاتے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ انتہائی، کہا جاتا ہے کہ انتہائی دلیر آدمی تھا، جنگجو تھا اکبر خان، اور تند خو تھا، ضدی آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اندر کھاتے اس نے تمام مخالفین کو اپنے ساتھ، جو شاہ شجاع کے مخالفین تھے اور اپنے باپ دوست محمد خان کے حمایت یافتہ لوگ تھے، ان کو ساتھ ملا کر ایک گروہ بنایا، اور آ کر، اور سچی پوچھیں تاریخ کی کتاب تو لکھتی ہے کہ عوام بھی خوش نہیں تھے شاہ شجاع کی حکمرانی سے، طرز حکمرانی کے، کہ یہ اپنے بل بوتے پر تو کوئی فیصلہ کرتا نہیں ہے، سارے فیصلے انگریز کرتا ہے، اور یہ جو ان کا کہا ہوا، ان کا لکھا ہوا پڑھ کر سنا دیتا ہے۔ یہ تو ایک ربر سٹمپ ہے، یہ تو ایک ڈاک خانہ ہے۔ اصل میں ہمارے ملک پر حکمرانی انگریز کر رہا ہے، جو پٹھانوں نے کبھی برداشت نہیں کیا، افغانوں نے کبھی قبول نہیں کیا، تاریخ گواہ ہے۔ خیر، وہ اکبر خان نے جناب ایک بہت بڑا گروہ تیار کر لیا بغاوت کے لیے، شاہ شجاع کے خلاف، سلطان کے خلاف، بادشاہ کے خلاف، اور اعلان بغاوت ہو گیا پورے افغانستان میں۔ بات ہو رہی ہے 1839 کی، اس نے اعلان بغاوت کیا۔ اب ہوا کیا کہ اس سے مذاکرات کرنے کے لیے سر ولیم، جو وہاں پہ انگریز سرکار کا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا، جو ایک صلح جو اور شریف النفس آدمی بتایا جاتا ہے، معاملہ فہمی کو رفع دفع کرنے کے لیے اس نے اکبر خان کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ ادھر آ جاؤ، کابل میں مل بیٹھ کر اپنے اختلافات دور کر کے صلح کر لیتے ہیں اور کوئی معاہدہ نامہ تحریر کر لیتے ہیں تاکہ افغانستان میں امن و امان برقرار رہے۔ لیکن اکبر خان نے کہا میں کابل کے دارالحکومت میں نہیں آؤں گا، اگر آپ کو میرے سے بات کرنی ہے تو آپ کابل سے باہر غزنی میں آ جاؤ۔ قبول کر لیا، سر ولیم نے مان لیا، اور غیر مسلح اپنے ڈرائیور کے ساتھ چلے گئے، کہاں؟ اکبر خان کے پاس مذاکرات کے لیے۔ ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ اکبر خان نے فائر مارے اور موقع پر سر ولیم کو قتل کر دیا۔ اب ہوا کیا، یہ خبر جب ہندوستان میں پہنچی تو ہندوستان میں کوہرام مچ گیا، انگریز سرکار میں تھرتھلی مچ گئی، افراتفری پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ فوری طور پر انہوں نے اپنی فوج روانہ کرنے کا فیصلہ کیا انگریز نے دوبارہ افغانستان میں۔ اس دفعہ جو فوج جس کو کمانڈر لیڈ کر رہا تھا، کہا جاتا ہے افغانستان کی آب و ہوا اور ماحول کا اسے بالکل تجربہ نہیں تھا۔
وہ جب درہ گولان کے ذریعے افغانستان میں اسی راستے سے جہاں سے پہلی دفعہ بریگیڈ فوج گئی تھی انگریز کی، اسی راستے سے جب یہ بھی کابل تک بھی نہیں پہنچا تو اس کو موسمی شدت برداشت نہ ہوئی، پرلے درجے کی انتہائی ٹھنڈ تھی وہاں پہ. یہاں پہ موسم ہندوستان میں انتہائی گرم تھا. وہاں پر جاتے ہی انگریز فوج کے آدھے سے زیادہ لوگ بیمار پڑ گئے، فلو اور فیور کا شکار ہو گئے، اور ادویات کی بھی قلت پیدا ہو گئی کہ ان کا علاج معالجہ کیسے کریں. تو ایک فیصلہ یہ ہوا کہ بجائے کابل کی طرف بڑھنے کے ہم واپس چلے جاتے. یہ انتہائی غلط فیصلہ تھا انگریز کمانڈر کا میری نظر میں، اس لیے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. حالات مشکلات آتے ہیں جنگوں میں، جنگ و جدل میں، میدانوں میں، اور یوں پسپائی اور وہاں سے دم دبا کر بھاگنے کا کوئی تک نہیں بنتا. انہوں نے فوری طور پر اکبر خان کے وقت سے معاہدہ کیا اور کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ہمیں واپس جانے دیا جائے. اور معاہدہ ہوا، وعدہ ہوا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں اپنی فوج کو لے کر، آپ پر کوئی حملہ یا آپ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ آپ تو لڑ نہیں رہے، پسپائی کر رہے ہیں، پسپائی اختیار کر رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں. اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے اگر آپ واپس جا رہے ہو تو آپ کی کو کوئی جانی مالی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہ وعدہ کیا گیا. انگریز سرکار نے اپنے ہتھیار، اپنے اوزار، اپنا اسلحہ سارا کچھ پیک اپ کیا وہیں سے اور ہندوستان کی راہ لی. کہا جاتا ہے واپس جب ابھی افغانستان ہی میں تھے، غزنی سے تھوڑا باہر نکلے تھے، قندھار بھی نہیں پہنچے تھے، کہ ایک درہ آتا ہے رستے میں خوبصورت. اس درے کا نام ہے درہ خرد. میں آپ کو لکھ کے دکھا دوں، درہ خرد. جب انگریز فوج یہ درہ خرد میں پہنچی، درہ خرد افغانستان میں، اس مقام پر جب پہنچی تو وہاں سے رستہ تنگ تھا گزرنے کے لیے، پہاڑیوں کے بیچ میں سے گزرنا تھا فوج نے. جب عین ان پہاڑیوں کے بیچ پہنچے تو پہاڑوں پر سے بے تحاشا اور اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی انگریز فوج پر. یہی نتیجہ ہونا تھا جس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بے عقلی کی غلط فیصلہ تھا انگریز کا. یا تو جاتے ہی نہ، اور اگر گئے ہیں تو پھر پیچھے سے کمک آنے تک وہاں پہ کم از کم دفاعی جنگ لڑتے رہتے، اپنا دفاع کرتے رہتے، کابل میں بیٹھ کر چڑھائی نہ کرتے، اپنا دفاع تو کرتے تاکہ پیچھے سے کمک مزید فوج آ جائے ہندوستان سے تو معاملات آگے بڑھتے. لیکن ایسے ہی یہ دور اندیشی عقل مندی سے کام نہیں لیا انگریز بریگیڈیئر نے، جنرل نے. خیر، وہ واپس آتے ہوئے رستے میں صرف ایک کہا جاتا ہے بندہ جو فوج کے ساتھ ڈاکٹر تھا، میڈیکل کا آدمی تھا، سر ڈیوڈ ان کا نام بتایا جاتا. وہ زندہ رہا. ہزاروں آدمیوں میں سے ایک آدمی بچا جس نے ساری روداد، ساری ہسٹری، ساری سٹوری آ کر ہندوستان میں انگریز کو بتائی کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے افغانستان میں. ایک بندہ زندہ رہا اور اس نے جا کر ساری پکچر دکھا دی انگریز کو، جنرل آکلینڈ کو، لارڈ صاحب کو، گورنر جنرل کو. اب ایمرجنسی ہنگامی بنیادوں پر میٹنگز شروع ہوئی، کور کمیٹی کی، جرنیلوں کی، بڑے بڑے فوجی افسروں کی اور بیوروکریٹس کی، دانشوروں کی میٹنگز بلانا شروع کر دی اور کہا کہ یہ جنگی اور ایمرجنسی بنیادوں پر، ہنگامی بنیادوں پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس مسئلے کا افغانستان سے کیسے نمٹا جائے. جی، جب یہ ادھر آ گئے تھے واپس تو ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ ہوا کہ شاہ شجاع اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا کابل سے اور تخت پر بیٹھ گیا. کون؟ وہی دوست محمد خان کا بڑا بیٹا اکبر خان. اب یہ سال آ چکا تھا 1842.
اس میں اب یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ ہم نے وٹ ٹو ڈو نیکسٹ، آگے کیا کرنا ہے انگریز نے، اگلا قدم کیا ہوگا. بھی یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ تاج برطانیہ کو جب یہ خبر ملی سارے معاملات کی تو انہوں نے قصوروار ٹھہرایا گورنر جنرل کو، سر ولیم آکلینڈ کو. انہوں نے کہا کہ اس کی اپنی نیگلیجنس ہے سارے معاملے میں انگریز فوج کو مروانے میں، یہ معاملہ فہم نہیں تھا، اس نے پراپر ارینجمنٹس نہیں کیے. خیر اسی طرح کے بہت سارے ایلیگیشن لگا کر اس کو فوری طور پر واپس انگلینڈ بلا لیا گیا، اور یوں اس کا 7 سالہ دور سر ولیم آکلینڈ کا 10ویں گورنر جنرل کا اختتام پذیر ہوا، ختم ہوا. اور انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں اس کے بعد کیا ہوا، اگلے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اس لیے کہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. جی تو بڑھتے ہیں آپ کے پسندیدہ دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ روزانہ کی طرح ہوتا ہے آج کا لفظ. جی آج کا لفظ ہے فرات. اچھا ایک دریا کا نام ہے، عراق میں بہنے والا ایک دریا جسے کہتے ہیں دریائے فرات، یہی کہتے ہیں نا، سنا ہوا ہے آپ نے یہ نام دریائے فرات. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا غلطی نکالنے جا رہا ہوں. یہ لفظ میں صرف یہ بتاؤں گا کہ یہ لفظ فرات نہیں ہے، فرات ہے، یعنی فے کے اوپر زبر نہیں ہے، پیش ہے. اس کو فرات کہنے کی بجائے فرات لکھا پڑھا اور بولا کرے. اور فرات جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ذائقے والا، ٹھنڈا میٹھا پانی. امید ہے آپ کو آج کا لفظ اچھا لگا ہوگا. خیر بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے آج کی بات. جی ناظرین آپ کی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، جو میں آپ کی خدمت میں آپ کی ٹیبل پہ رکھنے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک، میری نظر میں ایک انسان دوسرے انسان کو جو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی وقت ہے، جو قیمتی ترین تحفہ ہے جو ایک انسان دوسرے کو دیتا ہے یا دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے اپنی زندگی کے وہ قیمتی لمحات دے رہا ہے جو اس کی زندگی میں لوٹ کر دوبارہ کبھی نہیں آنے والے. اس سے زیادہ قیمتی تحفہ دوسروں کے لیے اور کیا ہو سکتا. اپنا خیال رکھیے گا جی، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیں خیال. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.